زکوٰۃ سینٹر انڈیا ZCI نے 14 اور 15 جنوری 2025 بروز منگل اور چہارشنبے کو حیدرآباد میں جنوبی ہندوستان کے چیپٹرز کے لیے 2 روزہ ورکشاپ کا انعقاد عمل میں لایا۔ ورکشاپ میں جنوبی ہند کے مختلف یونٹس کے نمائندوں نے شرکت کی، جس کا مقصد زکوٰۃ کے مؤثر استعمال کو یقینی بنانا، بہترین حکمت عملی کو بروئے کار لانا اور مستقبل کے ترقیاتی پروگرامز کی منصوبہ بندی کرنا تھا۔ ورکشاپ میں زکوٰۃ سینٹر انڈیا کے جنوبی ہند کے یونٹس کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ تمام سرگرمیوں کو مؤثر طریقے سے انجام دیا جا سکے۔ 2025 کے لیے ترقیاتی منصوبوں میں کمیونٹی ماڈلز کی تیاری، کاروباری رہنمائی پروگرامز اور زکوٰۃ کی مزید منظم تقسیم پر غور کیا گیا۔ مائکرو فنانس اداروں اور ہنر کی تربیت فراہم کرنے والے اداروں کے ساتھ شراکت داری کے امکانات پر بھی گفتگو کی گئی۔ ورکشاپ کے اختتام پر 15 جنوری 2025 بروز چہارشنبے کو مسلم جنرل ہاسپٹل ٹوری چوکی کے کانفرنس ہال پر پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر زکوٰۃ سینٹر انڈیا کے چیئرمین S امین الحسن اور سیکریٹری عبدالجبار صدیقی نے میڈیا کو ورکشاپ کے نتائج اور مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ چیئرمین S امین الحسن نے کہا کہ زکوٰۃ سینٹر انڈیا کا نصب العین ہے کہ کمزور اور پسماندہ طبقوں کی مدد کی جائے اور انہیں خود مختاری کی طرف لے جایا جائے۔ اس ورکشاپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنی حکمت عملیوں کا جائزہ لیں اور انہیں مزید مؤثر بنائیں۔ سیکریٹری عبدالجبار صدیقی نے کہا کہ ہم نے سال 2025 کے لیے مضبوط منصوبے تیار کیے ہیں، جن میں زکوٰۃ کی بہتر تقسیم، کمیونٹی کی ترقی اور کاروباری رہنمائی شامل ہے۔ ہمارا مقصد زیادہ سے زیادہ مستحقین تک پہنچنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سال 2024 میں 4000 سے زائد مستفیدین نے زکوٰۃ سینٹر انڈیا کی اسکیموں سے فائدہ اٹھایا، استفادہ کیا۔ یونٹس کی تعداد 2022 میں 9 سے بڑھ کر 2024 میں 21 ہو گئی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ZCI کے پیغامات 3.4 کروڑ افراد تک پہنچائے گئے۔ مائکرو فائنانس اور ہنر کی تربیت کے شعبوں میں متعدد شراکت داروں کے ساتھ معاہدے کیے گئے۔ فنڈز کی تقسیم اور کل اعداد و شمار کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ کل مستفیدین 10,000 سے زائد ہیں اور 11 ریاستوں مہاراشٹر 5، تلنگانہ 2، گجرات 1، راجستھان 1، پنجاب 1، دہلی 1، مدھیہ پردیش 2، تمل ناڈو 1، کرناٹک 3، اتر پردیش 2، بہار 2 میں 21 یونٹس کام کر رہی ہیں۔ فنڈز کی تقسیم کچھ اس طرح رہی: معاشی ترقی اور ہنر کی تربیت 62.8%، تعلیمی وظائف 15%، راشن اور پینشن 14.9%۔ الحمدللہ زکوٰۃ سینٹر انڈیا روشن مستقبل کی طرف پیش رفت کر رہا ہے اور اپنی تمام تر توانائی اور وسائل کے ساتھ کمزور طبقوں کو خود مختار بنانے اور انہیں پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پریس کانفرنس کے موقع پر مولانا محی الدین غازی فلاحی اور سید تنویر الحق بھی موجود تھے۔ زکوٰۃ سینٹر انڈیا سے متعلق ای میل www.zakatcenterindia.org یا ویب سائٹ پر مزید تفصیلات اور معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ سینٹر انڈیا کی طرف سے 2 دن کا ورکشاپ یہاں حیدرآباد میں جاری ہے۔ آج اس کا کنکلوڈنگ ڈے ہے۔ زکوٰۃ سینٹر انڈیا امت کی طرف سے قائم کردہ ایک آرگنائزیشن ہے، NGO ہے، جو زکوٰۃ کے موضوع پر کام کر رہی ہے۔ یہ بنیادی فلسفہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلام کی اہم عبادتوں میں سے ہے، 3rd پلر ہے، اور اللہ کا احسان ہے کہ امت مسلمہ ایک بڑی تعداد میں زکوٰۃ نکالتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ کا جو اصل طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے اس کا اجتماعی نظم ہے، اس کا کلیکٹیو سسٹم آف کلیکشن اینڈ ڈسبرسمنٹ۔ تو وہ امت میں اس کا فقدان تھا، اس کی کمی ہے، وہ مسنگ ایلیمنٹ تھا۔ تو زکوٰۃ سینٹر انڈیا کا یہ طریقہ ہے کہ بعض شہروں میں اس کی یونٹ بناتے ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں 22 سٹیز میں ہماری یونٹس ہیں۔ وہاں امت کے جو سرکردہ لوگ ہیں، لیڈرز ہیں، پروفیشنلز ہیں، انفلوئنسرز ہیں، ان کی ایک کمیٹی ہوتی ہے، وہاں سے وہ زکوٰۃ جمع کرتے ہیں اور وہیں اسی شہر میں وہ زکوٰۃ ڈسپرس کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا فلسفہ یہ ہے کہ زکوٰۃ سے پاک کرنا، پاک سے مراد یہ ہمارے اسکالرز نے بتایا ہے کہ امت کو غربت کی لعنت سے پاک کرنا۔ تو اس وقت ہم پاورٹی کے لائن سے بھی نیچے ہیں، کافی بڑی تعداد میں امت مسلمہ کے لوگ اکنامکلی ایمپاورڈ نہیں ہیں، تو اکنامک ایمپاورمنٹ ہے، اس کے ذریعے سے کرنا ہم چاہتے ہیں، زکوٰۃ کے اس اجتماعی نظم سے، سسٹم سے۔
ہمیں چاہتے ہیں کہ غربت سے لوگوں کو نکالا جائے اور سیلف ریلائنٹ بنایا جائے. اس کے لیے فائنینشیل کیپٹل کی ضرورت ہے تو وہ بھی دیتے ہیں. اس کے علاوہ ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی کرتے ہیں. ڈسبرسمنٹ کی ہماری ایک ٹیم ہے, وہ جا کر جائزہ لیتے ہیں فیلڈ میں, اور جو ایلیجیبل کینڈیڈیٹس ان کو سلیکٹ کرتے ہیں. پھر یونٹ میں ڈسکس کرنے کے بعد جو ریئلی ایلیجیبل لوگ ہیں ان کو ٹک کیا جاتا ہے. پھر ان کا ڈسبرسمنٹ ہوتا ہے, پھر ان کی ہینڈ ہولڈنگ بھی ہوتی ہے پروفیشنل. پہلی تو بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کو حاصل کرنے کا کرائٹیریا بہت سمپل ہے کہ وہ تو اسلام بتا دیا, جو مستحق ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. مستحق وہ ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا نہ ہو. اب باقی چیزیں رہنے کو گھر ہے تو وہ بھی مستحق ہی کہلائے گا. تو یہ مستحق جو ہے ہمارے اپلیکیشن فارم میں, ہماری آفس ہے مہدی پٹی میں, اور ہمارا ویب سائٹ ہے, وہاں پر بھی وہ سبمٹ کر سکتا ہے. تو آپ اپلیکیشن دے دیں تو ہم اس کا انٹرویو لیتے ہیں کہ صاحب یہ جو پیسے لے رہے ہیں ایک کام پہ لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے ہیں, ان کے پاس تجربہ ہے یا نہیں. تو اس پر ہم پیسے ان کو سامان دلا دیتے ہیں یا پیسے دے دیتے ہیں. زکوٰۃ کا یہ ہے کہ بھئی اونرشپ کو ٹرانسفر کرنا ہے, ہم پیسے دے کے ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے اس کے اوپر, ایسا کرنا ویسا کرنا. تو لہٰذا ہم جو ہے سامان دلاتے ہیں یا پیسے دیتے ہیں, پھر اس کی ہم مینٹرنگ کرتے ہیں, مانیٹرنگ کرتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں لے لیا, اس نے استعمال کیا, اور غریب کے مسائل بھی بہت ہوتے ہیں, تو اس سے غلطی بھی ہو گئی تو وہ غلطی ہماری ہے, پھر ہم اس کو دیتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس ہے 4-5 سال کا. 4-5 سال ہمارا سپورٹ کے ساتھ رہا. مسلمانوں کو پیسے بھیک میں دینے سے وہ آمدہ پیسے والا نہیں بنتا ہو, اس کو پیسے کمانے کا خواہش بھی ہونا, تھوڑی سی سپورٹ بھی ہونا, تو وہ سپورٹ اور خواہش پیدا کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے. تو یہ ہے. اب جو 4.5 کروڑ والی ہے, ہم نے ڈیجیٹل میڈیا سے لوگوں کے ذہنوں میں زکوٰۃ سینٹر کا وجود میں آنا, یہ ہم نے ان کو پہنچایا ہے. ابھی 4.5 کروڑ لوگوں تک ہم نے سپورٹ نہیں دیا ہے, تو ہماری سپورٹ کی جیسا کہ گورنمنٹ نہیں بولے کہ ہم جو ہے سو کروڑ ہمارا جو ڈیجیٹل کیمپین ہوتا ہے اس کا ریچ وہاں تک ہے. سروے کر کے دیکھتے ہیں یا آپ کے پاس